زبیر صاحب، پرائم منسٹر صاحب کی بات سے آپ یقیناً ایگری کر رہے ہوں گے. باتیں تو ان کی ایسی ہوتی ہیں نا کہ کوئی ارجنٹینا سے بھی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہے گا واہ اس ملک میں پچھلے 3 سال میں کرپشن تو کم سے کم ختم ہو گئی ہوگی. کوئی باہر کا آبزرور ہو جتنی یہ باتیں کرتے ہیں اور جس پیشن کے ساتھ کرتے ہیں، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیت صاف ہے عمران خان، بٹ اٹ از لائک اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری ان دا اسٹریٹ جس کی نیت صاف یعنی کہ سینیٹر شبلی فراز صاحب، نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے ترجمان جو اسٹریٹجک مائنڈ ہے نون لیگ کا، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی نیت جو ہے وہ صحیح ہے، صاف ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. ایک سن تو لینا، پوری خبر چلائیں نا، یہاں نہ روکے نا. ختم ہوگی خبر. نو سر نو، ایک سیکنڈ نہیں، ابھی بولنے دیں مجھے. اب حملے تو کرنے دیں نا، گولے بارود تو پھینکنے دیں. لیکن اس سے زیادہ خطرناک سچویشن کبھی ہو ہی نہیں سکتی. میری نیت، ارشد شریف صاحب مجھے بہت شوق ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو اوپن کرنے کا، تو آپ مجھے ڈال دیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم میں. اس سے زیادہ خطرناک چیز ہوگی کہ مجھے پاکستان کرکٹ ٹیم میں ورلڈ کپ کے ساتھ بھیج دے. کیونکہ نیت بڑی صاف ہے اور آتا واتا کچھ نہیں ہے. بلے کا صحیح رخ بھی نہیں پتا کہ سیدھا بلہ کون سا ہوتا ہے اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے. زیرو. کیوں؟ بلکہ because he knows nothing. اتنا تو وہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کی انہوں نے. کون سی ریفارم کیے؟ ایک ریفارم بتا دیں. جو آپ نے لینڈ مائنز معیشت میں لگائی تھی وہ ساری ایک ایک کر کے تو ڈیفیوز کر رہے ہیں. ڈیفیوز کر دی. اس کے بعد ایک فائنانس منسٹر آئے شوکت ترین صاحب. بلکہ میں ایک سن تو لیں، نہیں پہلے مجھے ختم کر. اس کے بعد آئے شوکت ترین صاحب جو کس کی مرضی سے آئے؟ عمران خان صاحب کی مرضی سے. عمران خان کے منہ پر انہوں نے یہ کہا جو سب نے، میں نے، آپ نے، شبلی صاحب نے دیکھا کہ ان کی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا ہے معیشت کا. ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، تباہی کی طرف ہے پاکستان. یہ تو میں موٹے موٹے الفاظ بتا رہا ہوں. اور اس کو انہوں نے بتایا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، آپ آئیں تو صحیح، آپ اس کو صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے. تو بھائی جس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، مجھے اس کی سنسیریٹی سے کچھ نہیں کرنا. دوسری بات یہ، جس کی دونوں جیبیں بھر لی جا رہی ہوں پچھلے اتنے سالوں سے. عمران خان سب سے بڑا گھر ہے اسلام آباد میں، سب سے بڑا گھر ہے، اکیلے رہتے ہیں. کون سی انکم ہے جس سے اخراجات پورے ہوتے ہیں؟ یہ ہمیں حق ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر کی ایگزامپل دیتے ہیں نا کہ حضرت عمر سے آ کے 5 سال حکومت میں تھے، چیک کرتے سپریم کورٹ. اچھا چلیں اب میں اس ایک اب بتا دیں نا، 3 سال کا بتاتے ہیں ایک ایک کر کے آتے ہیں. اب آپ نے شوکت ترین صاحب کا ذکر کیا. لینڈ مائنز ناظرین 2016 میں زبیر صاحب گورنر سندھ تھے، آل پاورفل گورنر تھے، آل پاورفل حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی، جس طرح آج کل آل پاورفل حکومت ہے تحریک انصاف کی. تو اس وقت بھی ہم کلمہ حق بلند کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کرتے بھی تھے. اور ہم نے اس وقت آپ کو ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے ہمارے پروگرام میں آ کے بتایا تھا کہ یہ لینڈ مائنز لگا کے جا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور یہ لینڈ مائنز پھٹیں گی جیسی اگلی حکومت آئے گی. کیا کہا تھا ڈاکٹر اشفاق حسن نے؟ آئیے دیکھتے ہیں. ڈار صاحب نے بہت سارے جو پیمنٹس ہیں ان کو بجٹ سے نکال کر ادھر ادھر پارک کر دیا ہے. یعنی کہ میرے نزدیک وہ بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں آنے والے فائنانس منسٹر کے لیے کہ وہ اس نے جہاں بھی قدم رکھا ایک دھماکہ ہوگا اور آواز آئے گی 700 بلین ہمارے دے دو. دوسری طرف قدم رکھے گا، ایک دھماکہ ہوگا، آواز آئی 500 بلین ہمارے دے دو. یہ اس طریقے سے بچھا دیا ہے کہ اس کو بجٹ سے باہر کر دیا. بجٹ میں کہیں دیکھیں ہمارے بجٹ تو بہت خسارہ کم کر دیا، میں نے 4.5% خسارے پہ لیا ہے. اور جو پیمنٹ تھے وہ ہم نے باہر کسی کمپنی کا ایک جعلی کمپنی بنائی، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. کسی نے اس کو تو پیمنٹ کرنا ہے. جی ناظرین، اور اشتہاری وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب عدالتوں نے اشتہاری قرار دیا، ملک سے مفرور ہیں. انہوں نے جو لینڈ مائنز لگائیں اس کی پہلی کیجویلٹی جیسی انہوں نے آ کے وزارت خزانہ سنبھالی اور یہ مائنز کلیئر کرنے کی کوشش کی، اسد عمر ہو گئے. پھر کچھ عرصہ پیپلز پارٹی سے بورڈ حفیظ شیخ یہ مائنز ہٹانے کی کوشش کرتے رہے، اور اب شوکت ترین صاحب یہ لینڈ مائنز ہٹا رہے. نہیں سر، ایسا نہیں ہے. آپ بڑے معصومانہ طریقے سے لینڈ مائن مان لیا. لینڈ مائن ان دا فرسٹ پلیس آئی ڈونٹ ایگری، بٹ لیٹس یہ آئے، انہوں نے آ کے ایک لینڈ مائن کی جگہ 3 اور ڈال دی اس کے اوپر.
میں اس کی سمپل سی جو ڈاکٹر اشفاق بات کر رہے تھے، فار ایگزامپل سرکولر ڈیٹ 1.1 ٹریلین تھا نا، وہ کہتے ہیں آف دا بکس یہ شو کرتے 1.1 ٹریلین کے بدلے ابھی کتنا 2.5 ٹریلین. تو بھائی 1.1 ٹریلین آپ نے اتارنا تھا، آپ تو 2.5 تک پہنچ گئے. اور بائی دا وے منسٹر فار انرجی جو ہے انٹرپٹیڈ پروگرام میں سنا ہے پی ٹی آئی میں پیشنس کا تو حوصلے کا جواب تو ہے. میں مانتا ہوں عمر ایوب صاحب کس کی کیجولٹی ہے؟ ہماری لینڈ مائنس کی نہیں ہے. تو پھر عمران خان کو ہٹانا نہیں چاہیے تھا، دفاع کرنا چاہیے تھا ان کا. ہٹاتے ہیں. ندیم بابر کو کیوں نکالا تھا؟ دفاع کرنا چاہیے تھا. پیٹرولیم کمیشن میں اسد ساری عمر کو کس فائنڈنگ نے نکالا تھا؟ حماد اظہر کو کس نے نکالا تھا؟ ندیم بابر کس کا تحفہ تھا؟ اچھا وہ بھی ہمارا قصور ہے. سلیکشن آپ کریں. اس سسٹم میں کون سا ادارہ ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ آپ کے مورے نہیں بیٹھے اور آج بھی بیٹھے؟ اچھا تو آپ نے تو اپنے مورے بٹھانے تھے نا، ان کے پاس مورے ہی نہیں ہے. پہلی بات سنیں، پہلی بات Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den reis nach Disney World zu sparen,